بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم سر لام مکان سے طلب ہوئی سر لام مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر منتہا بھی کہاں رکے سوئے لامکاں وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ سامعین محترم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے رجب المرجب کا معراج کا مطلب کیا ہے اوپر چڑھنا اوپر کی طرف جانا سیڑھی چڑھنا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسی معراج عطا فرمائی کہ اس معراج میں لمحہ با لمحہ آپ کے درجات بلند سے بلندتر ہوتے چلے گئے لمحہ با لمحہ ہر آنے والی جو گھڑی تھی اس میں سرکار کے درجات بھی بلند ہوتے جا رہے تھے اور زمین کی سیر کے بعد آسمانوں کی سیر اور پھر لامکان کی سیر بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ثم دنا فتدلى قاب قوسين او ادنى تک کی منازل جو ہیں وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی سامعین محترم معراج کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے واقعات جو ہیں وہ بیان کرتے رہیں گے آپ سب کے ایمان کی تازگی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور خاص کر نبی کریم علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کو کہا جاتا ہے نا تمام انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے لیکن جب ان کا وصال مبارک ہوا تو وہ معجزات اس وقت کے لیے تھے اور وہ ختم ہو گئے ان کے اثرات لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی معجزات عطا فرمائے کہ وہ تا قیامت کے لیے ان کے اثرات موجود ہیں اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی ملک میں کسی جگہ پہ کوئی چیز زیادہ ہوتی تھی تو اسی حوالے سے معجزات ان انبیاء کو عطا کیے جاتے تھے مثال دوں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر تھے بہت زیادہ جادو زوروں پر تھا تو آپ کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ کیا تھا آپ کو سانپ وہ اژدہا بن جاتا تھا وہ لاٹھی جو تھی ایسا معجزہ عطا کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب یونانی جو تھی وہ بڑے عروج پر تھی تو آپ کو مردہ زندہ کرنے والے جو معجزات تھے وہ عطا کیے گئے صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ پہاڑوں کو وہ بڑے خوبصورتی سے تراشتے تھے مورتیاں گھر بناتے تھے تو آپ کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ پہاڑ کے اندر سے ہی ایک اونٹنی جو تھی وہ نکالی گئی اور اس میں آگے بچہ دیا تو اسی طرح انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے سامعین محترم میرے اور آپ کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور اقدس تھا تا قیامت کے لیے رہے گا وہ دور اقدس جو ہے وہ تا قیامت کے لیے کیونکہ آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا آپ خاتم الانبیاء ہیں سامعین محترم حضور علیہ السلام کا جو دور اقدس ہے وہ بڑا علمی حوالے سے بہت اہم ہے تو اس لیے جو معجزہ تا قیامت کے لیے حضور کو عطا فرمایا گیا وہ قرآن کا علمی معجزہ ہے قرآن ایسا معجزہ ہے جو دیکھیے آج 1400 سال گزر گئے ہیں ویسے ہی قائم و دائم ہے اور دنیا اس سے فیض علمی روحانی حاصل کر رہی ہے اور تا قیامت حاصل کرتی رہے گی سائنسدان بھی
اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، گو کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کا ہر طبقہ اس سے علم حاصل کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ اسی طرح ایک وہ دور آنا تھا کہ لوگوں نے جہازوں پر سفر کرنا تھا، اسپیس شپ آ جانی تھی، خلائی سیارے بن جانے تھے، تو اللہ رب العزت نے کیونکہ محبوب کا دور آخری دور ہے، تو اس دور کی جو بہترین چیزیں ہوتی ہیں اس حوالے سے اللہ اپنے محبوب کو، اپنے پیغمبر کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل شعور سے ماورا ہو، جس کو عقل اور شعور کے پیمانے میں اس کو ناپا ہی نہ جا سکے، تو انہونی سی بات ہو۔ تو یہ اس دور میں حضور علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا گیا کہ دیکھیں مکہ سے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا لمحوں میں، اور پھر لمحوں میں ہی آسمان تک کا سفر کرنا، اور پھر ساتوں آسمانوں کا سفر کرنا، اور پھر لامکان تک جانا، پھر وہاں کا سفر کرنا، اور پھر لمحوں میں واپس آ جانا کہ وہ بستر مبارک ویسے ہی ابھی گرم تھا، وہ وضو کا پانی ویسے ہی چل رہا تھا، اور جاتے وقت ایک ٹہنی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف کا کچھ حصہ لگا تو وہ ویسے ہی ہل رہی تھی۔ اندازہ کریں کہ میرے اور آپ کی کریم آقا لجپال آقا کیا ہے، روح کائنات ہے۔ جب روح جسم سے نکال دی جائے تو جسم تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو ساری کائنات، سارا وقت، سب کچھ تھم گیا۔ دوسری طرف دیکھا جائے تھم گیا، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو چند لمحوں میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کہاں سے کہاں پہنچایا اور کہاں سے کہاں کا دیدار عطا فرما دیا۔ دیکھیں اس براق برق بجلی سے نکلا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج لوگ دیکھیں اسپیس شپ بنا رہے ہیں کہ جناب بجلی کسی رفتار، آواز کسی رفتار جو ہے لوگوں کو چاہیے، آواز کی رفتار لوگوں کو چاہیے، بجلی کی رفتار لوگوں کو چاہیے، اور اس کے مطابق چیزیں بنائی جا رہی ہیں جن سے وہ کئی دنوں کے فاصلے کئی گھنٹوں میں کرنے کے لائق بن جائیں۔ تو سائنس کو بہت سے رستے ملے میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا کے اس بڑے عظیم معجزے سے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو معجزات بھی عطا فرمائے اور معراج بھی عطا فرمائی۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اللہ اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے، بڑے بڑے معاملات عطا کرتا ہے، بس ہماری عقل و دانش، فہم و ادراک ہمارا وہ کم ہے، لیکن اللہ کی عطائیں اسی کائنات بہت عظیم ہے، بڑے بڑے معجزات ہیں، سائنس ابھی اس کو دیکھ رہی ہے، پرکھ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلایا اور بلا کر اپنے صفات کی تجلی کا دیدار عطا فرمایا، یہ ان کی معراج تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بلایا، یہ جنت میں بلایا، ادریس علیہ السلام کو جنت کی سیر کروائی، یہ ان کی معراج تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ان کو زمینوں اور آسمانوں کی، ملکوت کی، ان کو سیر کروائی، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی معراج تھی۔ خلیل کہتے ہیں بڑا ہی خاص دوست، بڑا ہی خاص دوست، ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو میرے کریم آقا لجپال آقا بھی خلیل ہیں، تو تمام انبیاء کو اللہ نے صفات عطا فرمائی، یہ معراجیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، تو یہ معراج تمام کی تمام اللہ رب العزت نے اپنے صفات کا دیدار، صفات کی تجلی کا دیدار بھی اپنے محبوب کو کروا دیا۔ بات ایک ہو گئی نا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی کروایا، محبوب کو بھی وہی کروا دیا، ادریس علیہ السلام کو جنت کی سیر کروائی، محبوب کو بھی کروائی، بات ایک ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی زمینوں آسمانوں کی ملکوت کی سیر کروائی، بات ایک ہو گئی۔ تو یہاں میں بات کچھ تو چینج ہونی چاہیے تھی، وہ خلیل تھے، یہ حبیب ہیں، وہ کلیم تھے، یہ رسول اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں۔ اندازہ کریں کچھ تو چینج ہونا چاہیے تھا نا۔ تو محبوب کی شان زیادہ ہوتی ہے تو محبوب کو عطا بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔
تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ تمام انبیاء کو جو معراج کروائی ان سے کئی گنا زیادہ معراج اللہ نے اپنے محبوب کو کروائی. اور کیسے معراج کروائی کہ ثم دنا فتدلی قاب قوسین او ادنی، کہ بہت قریب سے بھی قریب کر لیا، اتنا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو. ہم علماء فرماتے ہیں کہ جیسے دو ہاتھوں کا فاصلہ، دو ہاتھوں سے بھی کم کے فاصلے میں دیدار عطا فرمایا. اور جب یہ آیت فرمائی نا سبحان الذی اسری، محبوب پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ بول ہی نہیں سکتی، جو ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ بول ہی نہیں سکتی. تو اس ذات نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرما دیا. اور اپنا ذات کا دیدار یہ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، یوسف علیہ السلام کو، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر کسی کو عزت کوئی دولت بخشی، ہر کسی کو کوئی عزت کوئی دولت بخشی، پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، پر میرے آقا کو بے پردہ زیارت بخشی. سامعین محترم وہ سین بھی آیا، سب نے دیکھا کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر کے آیا ہوں معنی اول و آخر. نماز اقصی میں تھا یہی چھپا ہوا، یہی سر، یہی راز کہ آیا ہوں معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. سامعین محترم یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے نوازا، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رب نے نوازا وہ سب سے بڑھ کر نوازا. سامعین محترم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں.